بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ النحل، مکی، نمبر 16، آیت نمبر 56۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ آیت نمبر 56۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ان شریکوں ہستیوں کے لیے ایک حصہ الگ کر دیتے ہیں جن کے بارے میں ان کو حقیقی علم نہیں ہے کہ ان کا حصہ لگنا چاہیے، اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ باقی مال پاک و صاف ہو گیا۔ یہ ان کے خود ساختہ افطراء تہمت پر مبنی عقائد ہیں جن کی بابت ان سے لازماً پوچھا جائے گا کہ افطراء کیوں کیا کرتے تھے۔ 2.5% زکوٰۃ نکال کر مطمئن ہو جانا بھی نصیبم مما رزقناہم ہے۔ جو کچھ خدا نے دیا ہے وہ سب فمن اللہ ہے، یعنی خدا کا عطیہ ہے۔ ایک اور مقام پر ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے کتنا دوسروں کی ضروریات کے لیے کھلا رکھیں۔ سورہ 2 آیت نمبر 219۔ کہا قل العفو، سورہ 2 آیت 219، وہ سب کا سب جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ فمن اللہ، سورہ 16 آیت نمبر 53۔ خدا کا نظام ربوبیت ہے۔ اس نظام کے مقابلے میں نظام سرمایہ داری ہے جو کہ باطل ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں جو کچھ خدا نے دیا ہوتا ہے اس کو سمیٹ کر چھپا کر اپنے پاس رکھ لینا ہوتا ہے، اور پھر باطل عقائد کے تحت اور مذہبی پیشواؤں کے کہنے پر عطیہ خداوندی میں سے زائد از ضرورت سب کا سب دوسروں کی ضرورت کے لیے کھلا نہیں رکھتے، بلکہ نصیبم مما رزقناہم، سورہ 16 آیت نمبر 56، اس میں سے کچھ تھوڑا سا حصہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے نام پر نکال کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو باقی مال پاک ہو گیا۔ ہم بھی خدا کے نظام ربوبیت کے تحت ضرورت سے زائد سب کا سب دوسروں کے لیے کھلا رکھنے کے بجائے زکوٰۃ کے طور پر 2.5% نکال کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ باقی مال پاک ہو گیا۔ زکوٰۃ سے متعلق روایات گھڑی گئیں، حالانکہ دولت جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے وَلَا يُنْفِقُونَهَا، سورہ 9 آیت نمبر 34۔ جو لوگ دولت کے ڈھیر جمع کر لیتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے۔ یہاں نصیبم مما، سورہ 16 آیت 56، اس میں سے ایک حصہ کہنے کی بجائے وَلَا يُنْفِقُونَهَا فی سبیل اللہ، سورہ 9 آیت نمبر 34 کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں دوسروں کے لیے کھلا نہیں رکھتے، دبا لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، سورہ 9 آیت نمبر 34۔ اللہ کی راہ خدا کا نظام ربوبیت ہے۔ اسی آیت میں آگے کہا کہ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، سورہ 9 آیت 34۔ ان کے لیے ایک علم انگیز تباہی کا اعلان کر دو، یعنی ان کے باطل نظام کا انجام تباہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہی قل العفو کا تصور تھا، اس کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں تھا۔ سب سے بلند ترین ہستی جو اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے والی تھی وہ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی۔ یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنی زائدہ ضرورت کمائی کو دوسروں کے لیے کھلا رکھا تو کسی کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہ پیش آئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بقدر ضرورت وظائف کی تقسیم بھی تو دیکھتے ہیں۔ خدا نے مومنین کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہوا ہے، سورہ 9 آیت نمبر 111۔ تو پھر جان تو اندہ ضرورت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم نے نثار کی تھی، لیکن مال تو سارا کا سارا نظام کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ سمینا و اطعنا، سورہ 2 آیت 285۔ صحابہ کرام تو سنتے ہی احکام بجا لاتے تھے، دین اسلام کو
مذہب اسلام میں تبدیل کرنے کے لیے روایات گھڑی گئیں، تب کہیں جا کر زکوٰۃ 2.5% ہوئی اور سمجھ لیا گیا کہ باقی مال پاک ہو گیا۔ جس نے بھی مارا غریب ہی کو مارا۔ اب دیکھیے، روایات کے مطابق 52 تولے چاندی پر تو زکوٰۃ ہے، لیکن 7 تولے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی غریب پر زکوٰۃ ہے، امیر سونا رکھنے والے پر زکوٰۃ نہیں ہے، کارخانے دار بھی زکوٰۃ سے مستثنا ہے۔ اب لوگ مال کو پاک کرنے کے لیے کرتے یہ ہے کہ خدا کے نام پر 2.5% ایک حصہ یا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے نام پر ایک حصہ نکال کر مطمئن ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ خدا کا نظام ربوبیت نہیں ہے اور نہ یہ خدا کی تعلیم ہے۔ تم سے لازماً پوچھا جائے گا کہ افتراء یعنی تفترون سورہ 16 آیت 56 کیوں کیا کرتے تھے، تہمت کیوں لگایا کرتے تھے؟ اب اگر روایات اور تاریخ قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو اس میں روایات و تاریخ کا قصور ہے۔ آیت نمبر 57۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ان کا خود ساختہ باطل عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ یاد رکھو، خدا اولاد سے اور اولاد کی ضرورت سے پاک ہے۔ خدا کے لیے اولاد کا عقیدہ ہی باطل ہے۔ پھر بھی ان کی طرف سے خدا کی ناقدری تو دیکھیے کہ یہ لوگ اولاد میں سے بھی اس کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے کچھ اور یعنی بیٹے چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 58۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور ان کے ہاں بیٹی کی ناقدری تو دیکھیے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔ آیت نمبر 59۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ وہ بیٹی کی خبر کو معیوب سمجھتے ہوئے لوگوں سے منہ چھپائے پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا بیٹی کو زندہ رکھ چھوڑے اور ہمیشہ کی ذلت برداشت کر لے، یا اس کو زندہ مٹی میں دفن کر کے اس ذلت سے نجات حاصل کر لے۔ اف، کس قدر برا ہے یہ امتیازی فیصلہ جو یہ لوگ اپنی معصوم بیٹیوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں کم ہی صحیح، آج بھی بیٹی کی پیدائش کو قابل شرم سمجھا جاتا ہے۔ وہ لوگ تو کافر تھے، مشرک تھے، جاہل تھے، وہ جاہلیت کا زمانہ تھا۔ ہم اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں، مومن ہیں، زمانہ بھی علم و تہذیب کا روشنی کا آ گیا ہے، پر کیفیت آج بھی وہی ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر غم کے مارے منہ کالا پڑ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس خبر کو سننے کے بعد اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے الہون سورہ 16 آیت 59 یعنی ذلت سمجھتا ہے کہ کوئی داماد بنے گا تو کوئی سمدھی بنے گا، اور معاشرہ میں یہ بات عام ہے کہ بھئی لڑکی والوں کا پلڑا ہلکا ہوتا ہے، لڑکے والے محض لڑکے والے ہونے کی جہت سے بھاری ہوتے ہیں، مرتبہ اور وقار میں بلند ہوتے ہیں، پھنے خان ہوتے ہیں، کیونکہ لڑکی والوں کی ایک انسانی زندگی پر ان کا قبضہ ہوتا ہے۔ لڑکے والوں میں دراصل یہ نفسیاتی بیماری ہوتی ہے، اس کو سیڈزم کہتے ہیں، کہ دوسرے کو تنگ کر کے تکلیف پہنچا کے خوش ہونا۔ نئی سائیکالوجیکل ریسرچ یہ ہے کہ کسی کو مارنے میں جو کسی کو قابو میں رکھ کے تڑپا کے خوشی ہوتی ہے، خدا نے تو ہر انسانی بچہ بچی کو یکساں واجب التکریم قرار دیا ہے۔ سورہ 17 آیت نمبر 70۔ قوامون سورہ 4 آیت نمبر 34 کی غلط تشریح کر کے مرد کو عورت کا داروغہ بنا دیا ہے، تو پھر داماد سسرال والوں کے سامنے اور بیوی کے سامنے پھنے خان ہی تو بنے گا۔ مرد کے قبضے کی بنا پر عورت آج بھی غیر محفوظ ہے۔ ذرا ذرا سی بات پر طلاق 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 کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں۔ گھر، عورت، مرد اور بچوں کے لیے جنت ہوتا ہے، یہ فکرہ روز سنتے ہیں، لیکن جنت کی کیفیت خدا نے یہ بتائی کہ نہ ان میں کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کی افسردگی ہوگی۔ سورہ 2 آیت 112۔ تو پھر یہاں گھر جنت کہاں ہوا؟
دین اسلام میں تو گھر واقعی جنت ہوتا ہے، لیکن مذہب میں بیوی بچوں کے لیے مرد کے داروغہ ہونے کی تصور کی وجہ سے گھر جہنم بن جاتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آیت نمبر 60۔ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم۔ جو لوگ مستقبل کی زندگی پر یقین نہیں رکھتے اور جلد اور آسانی سے حاصل ہو جانے والے مفاد عاجلہ ہی کے حصول کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھ لیتے ہیں، تو ان کی فکر و نظر اور سیرت و کردار کا سارے کا سارا ڈھانچہ بڑا ہی ناہموار اور پست ہوتا ہے۔ اس کے برعکس سیرت و کردار اور قلب و دماغ کے جو ڈھانچے قانون خداوندی کے مطابق ترتیب پاتے ہیں وہ بڑے ہی بلند ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ قانون خداوندی غلبہ اور حکمت دونوں کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ مثل السوء اور مثل الاعلیٰ کا صحیح مفہوم۔ مثل السوء سورہ 16 آیت نمبر 60 کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے، بری مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى سورہ 16 آیت 60، اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ اللہ کی مثل بہت اعلیٰ ہے۔ خدا تو لیسا کا مثلہ ہی سورہ 42 آیت 11 ہے، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ تشبیہ اور مثال تو محسوس شے کی دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی انسان کو بہترین ماڈل بننے کے لیے آخرت پر ایمان لازم ہے، لہذا مثل کے معنی مثال نہیں ہے بلکہ سیرت ہوتا ہے، سانچہ یا قالب ہوتا ہے، یعنی وہ سانچہ جس کے اندر کوئی چیز ڈھلتی ہے۔ کہا یہ ہے کہ بس ایک آخرت پر ایمان ہے جس کو اگر دل سے نکال دیا جائے تو پھر سیرت و کردار کے جتنے قالب و سانچے بنیں گے جس میں انسان کی سیرتیں ڈھلیں گی وہ بڑے ہی ناہموار قالب ہوتے ہیں۔ اللہ کے ایمان کے ساتھ آخرت پر ایمان سے سیرت و کردار کا جو قالب بنتا ہے، سانچہ بنتا ہے، وہ المثل الاعلیٰ ہوتا ہے، اور جو اس ایمان کے بغیر سانچہ بنتا ہے اس میں ڈھلی سیرت مثل السوء ہوتی ہے۔ مثل کے معنی قالب یا سانچہ، مولڈ یا پیٹرن کے ہوتے ہیں جس میں کسی چیز کو ڈھالا جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ سانچہ اللہ اور آخرت کے ایمان سے بنتا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ بیٹے اور بیٹی سے متعلق امتیازی رویہ اور غلط تصور اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ یہ ایمان نہ ہو تو زندگی کے تمام ڈھانچے، سانچے، قالب، سیرتیں ناہموار ہوں گی، غلط ہوں گی، اور ان غلط سانچوں میں ڈھلتی زندگی نری فساد پر مبنی ہوگی۔ اللہ یعنی قوانین خداوندی اور آخرت پر ایمان زندگی کے ایسے سانچے استوار کرے گا جن میں انسانی سیرت بہترین بلند ترین ماڈل ہوگی، خوبصورت ترین قالب ہوگی، کیونکہ ایسے قالب کی پشت پر قوانین خداوندی کی قوت ہے، لیکن وہ قوت بھی حکمت، ریزن کے ساتھ ہے۔ یہ قوت جذباتی طور پر نہیں ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ العزیزو یعنی قوت، پاور، اور الحکیم یعنی حکمت، ریزن، یہ دو چیزیں ہیں جن کو قوانین خداوندی کے مطابق امتزاج سے ایک بلند سیرت بنتی ہے، اور وہ المثل الاعلیٰ سورہ 16 آیت 60 ہوتی ہے۔ جب دین مذہب میں تبدیل ہوتا ہے تو پھر سانچے اعلیٰ نہیں رہتے، اور پھر ان غیر اعلیٰ سانچوں سے سیرت بھی غیر اعلیٰ اور ناہموار ابھرتی ہے۔ وہ مثل السوء سورہ 16 آیت 60 ہوتی ہے، اور زندگی میں فساد بھر جاتا ہے۔ آیت نمبر 61۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور اگر خدا کا قانون مکافات لوگوں کی زیادتی پر ان کی گرفت فوراً کر لیا کرتا تو زمین پر کوئی انسان زندہ نظر نہ آتا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ لوگوں کے اعمال کے نتائج کے ابھرنے کے وقت کو اپنے قانون مہلت کے تحت مؤخر کرتا رہتا ہے،
اور جب نتائج ابھرنے کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک لمحہ کی نہ دیر ہوتی ہے نہ سویر۔ آیت نمبر 62۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ اور یہ لوگ خدا کے متعلق ایسے تصورات قائم کرتے ہیں جن کو یہ خود اپنے لیے پسند نہ کریں، اور ان کی زبان جھوٹ بیان کرنے میں لگی رہتی ہے کہ ان کے لیے خوشگواریاں ہی خوشگواریاں ہیں۔ ان کا انجام تباہی و بربادی ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ آگے بڑھ جانا جنت ہے اور پیچھے رہ جانا جہنم ہے۔ سورہ 56 آیت نمبر 10۔ مفرطون سورہ 16 آیت نمبر 62۔ پیچھے رہ جانے والے حالت دو ہی ہیں، ایک آگے نکل جانے والی اور دوسری پیچھے رہ جانے والی۔ جو تیز چلنے والوں کے مقابلے میں آہستہ چلا وہ پیچھے رہ گیا، اور جو ایک جگہ پر کھڑا رہ گیا وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق قرآن نے کہا لَهُمُ النَّارُ، ان کے لیے آگ ہے، تباہ کن آگ۔ لہٰذا قوانین خداوندی کی روشنی میں آگے بڑھ جانے والے جنتی ہیں، اور وحی کی روشنی کے بغیر چل کر پیچھے رہ جانے والے جہنمی ہیں۔ جنت والوں کے متعلق کہا کہ وہ السابقون السابقون سورہ 56 آیت نمبر 10 آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ آگے بڑھ جانا اور پیچھے رہ جانا، یہی جنت اور جہنم کی اصل حقیقت ہے۔ جہاں حصول جنت کے لیے قرآن میں اعمال صالح کا ذکر ہے، وہاں بھی لفظ متنافسون سورہ 83 آیت نمبر 26 آیا ہے۔ منافست کے معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا۔ کہا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کا جذبہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے، غلط جذبہ یہ ہے کہ تم بال کو سمیٹ کر رکھنے کی دوڑ میں لگے رہو کہ یہ دوڑ قبر تک پہنچ جانے پر ہی ختم ہوتی ہے۔ سورہ 102 آیت نمبر 2۔ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو اپنی ذات کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے جد و جہد کرو، جو قوانین خداوندی کی اطاعت سے ہی ممکن ہے۔ آیت نمبر 63۔ تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب الیم۔ اے رسول، ہمارا نظام ہدایت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلی قوموں کی طرف بھی اپنے رسول بھیجے تھے، لیکن شیطان ان کی اپنی ہی مفاد پرستیوں نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھایا۔ انہی مفاد پرستیوں کو آج بھی ان لوگوں نے اپنا ہمدم اور کارساز بنا رکھا ہے، تو سابقہ اقوام کی طرح ان کی بھی مسلسل بڑی علم انگیز تباہی ہوگی۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، بدترین قسم کا فریب نفس یہ ہے کہ ان کی برائی بھلائی بن کے دکھائی دینے لگتی ہے۔ جب غلطی کا احساس نہ ہو تو اصلاح کی طرف انسان نہیں آتا، اگر غلطی کا احساس ہو، ندامت ہو تو اصلاح کی توقع ہے، لیکن جب برائی بھی بھلائی بن کے دکھائی دینے لگے تو پھر اس کا نتیجہ خوش فہمی ہی ہوتا ہے، اور نعرہ ہوتا ہے کہ انا لہم الحسنی سورہ 16 آیت نمبر 62۔ ہمارے لیے خوشگواریاں ہی خوشگواریاں۔ ہمارے ہاں کا مذہب پرست طبقہ خود بھی خوش فہمی میں مبتلا ہے اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا رکھے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے مذہب پرست طبقہ نظام خداوندی قائم کرنے کے لیے آگے نہیں آتا اور مذہب کے حصار میں خوش رہتا ہے۔ آیت نمبر 64۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور ہم نے تیری طرف یہ کتاب قرآن بھیجا ہی اس لیے ہے کہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں تم ان کو نمایاں کر کے اور ابھار کے دکھا دو کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، تاکہ وہ لوگ جو اس ضابطہ کی صداقت پر یقین رکھیں
وہ خدا کی رہنمائی اور نشو و نما بہم پہنچانے والے نظام کی طرف آ جائیں۔ لے تو بین کے معنی ہیں ابھار نکھار کر کسی بات کو ایسے بیان کر دینا کہ کسی قسم کا ابہام التباس نہ رہے، بات واضح طور پر کھل کر سامنے آ جائے۔ اللہ لتبینہ میں اللہ کے معنی ہے صرف اور صرف یہ مقصد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ مفکرین فلاسفر کے نام پر آج تک کوئی فرقہ وجود میں نہیں آیا۔ جب قرآن سے دور ہوئے اور مذہب میں گرفتار ہوئے تو ہر طرف اختلاف ہی اختلاف ہے، بے شمار فرقے بن گئے، حالانکہ فرقے بنانا شرک ہے۔ سورہ 30 آیت 31-32۔ جب شرک کی بات سامنے آئی تو فرقوں کا نام مکاتب فکر رکھ کر اپنے آپ کو تسلی دے لی کہ اب ہم مشرک نہیں رہے۔ رامداس کا نام عبداللہ رکھ لیا۔ اس طرح شیطان ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھا دیتا ہے۔ سورہ 16 آیت نمبر 63۔ مطمئن ہو گئے کہ فرقے کی بجائے مکاتب فکر بن گئے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کوئی فرقہ فکری طور پر فرقہ بنتا ہی نہیں ہے۔ فکر تو فلسفی تھاٹ ہوتی ہے، فکر کی بنیاد پر تو فرقہ بنتا ہی نہیں ہے۔ بڑے بڑے فلاسفر آئے مسلمانوں میں، ابن رشد، ابن سینا گزر چکے ہیں، کیا آپ نے ان کے نام پر کوئی فرقہ سنا ہے؟ وہ تو مفکر تھے۔ اقبال مفکر تھا، تو ہے کوئی اس کے نام کا کوئی فرقہ؟ فرقہ تو عقیدہ اور عمل دونوں کی بنیادوں پر بنتا ہے۔ اس کی پہلی نشانی عمل ہوتی ہے کہ نماز الگ پڑھتے ہیں۔ اگر معلوم کرنا ہو کہ یہ فرقہ ہے یا نہیں تو دیکھیں کہ یہ دوسروں سے الگ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں پڑھتے تو وہ مکتب فکر نہیں بلکہ الگ فرقہ ہے۔ سورہ 30 آیت 31 میں کہا الصلاۃ قائم کرو، اور پھر کہا مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، یعنی فرقے نہ بنا لینا۔ اس آیت میں صلاۃ کو وحدت امت کی وجہ بتایا گیا ہے، اور ہمارے ہاں فرقوں کی نشانی نماز ہے۔ کیا نماز کو شیطان نے مزین اور خوشنما بنا دیا ہے؟ اختلافات کو قرآن مٹانے آیا ہے۔ پھر اختلافات کیوں ہیں؟ ایک حدیث گھڑ لی کہ اختلاف امتی رحمتہ، یعنی میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ گویا بات یہ ہوئی کہ اگر یہ اختلافات نہیں ہیں تو تم خدا کی رحمت سے محروم ہو۔ قرآن نے اپنے لیے کہا کہ اختلافات مٹانے والا ہے۔ وَہُدًى وَرَحْمَةً سورہ 16 آیت نمبر 64 بھی ہے، اور مذہب کہتا ہے کہ اختلافات رحمت ہیں، حالانکہ قرآن اختلافات مٹانے کے لیے آیا ہے اور اختلافات مٹانا اس کی رحمت ہے۔ مگر یہ رحمت کن کے لیے ہے؟ بتا دیا گیا لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ سورہ 16 آیت نمبر 64۔ مومنین کے لیے اختلافات مٹنا رحمت ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ اختلاف مومنین کے لیے تو رحمت نہیں ہے، تو پھر کن کے لیے رحمت ہے؟ یہ اختلاف والی رحمت کن کے لیے ہے؟ قرآن نے تو یہ کہہ دیا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء سورہ 6 آیت نمبر 160۔ جو لوگ دین میں اختلاف پیدا کر لیتے ہیں، اے رسول ان سے تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خدا کے نظام میں مشرک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا، وہ امت محمدیہ کا فرد نہیں رہتا۔ جب رسول سے تعلق نہ رہا تو پھر خدا سے کیسا تعلق؟ آیت نمبر 65۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون۔ اور اللہ ہی اپنے قانون کے مطابق بادلوں سے بارش برساتا ہے تو اس سے زمین مردہ کو اثر نو زندگی مل جاتی ہے۔ یقیناً بارش سے مردہ زمین میں زندگی کی نمود کے اندر ان لوگوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کے لیے نشانی ہے جو حق کی آواز کو دل کے کانوں سے سنتے ہیں۔ تو کیا تم اب بھی فمن اللہ کا انکار کرو گے؟ فمن اللہ کی شہادت میں کائناتی نظام ربوبیت، فمن اللہ کی شہادت میں ارض و سما میں بکھرے ہوئے سامان ربوبیت کو قرآن شہادت میں پیش کر رہا ہے۔ زندگی کی جتنی سہولتیں، آسائشیں، سامان پرورش اور تربیت اور نشو و نما، ہر چیز ایک لفظ نعمتہ میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس لفظ میں بلندیاں اور منازل بھی آ جاتے ہیں۔ یہ چیزیں بنیادی طور پر جس ساز و سامان سے حاصل ہوتی ہیں
وہ تمہاری اپنی نہیں، نہ تمہاری خریدی ہوئی ہیں اور نہ تمہاری اپنی پیدا کردہ ہیں، یہ ساری چیزیں خدا کا عطیہ ہیں، فمن اللہ ہیں، یہاں تک کہ انسان کی اپنی صلاحیتیں اور استعداد بھی عطیہ خداوندی ہیں جو بلا مزد و معاوضہ خدا نے عطا کی ہیں۔ انسان کی بس اپنی محنت ہوتی ہے تو وہ پیداوار میں سے بقدر محنت اللہ ماسا سورہ 53 آیت نمبر 39 لے سکتا ہے۔ یہ ہے قرآن کے معاشی نظام کی ساری بنیاد۔ اگر اس پر ایمان ہے تو پھر یہ نظام قائم ہو سکتا ہے۔ اگر اشیاء کو فمن اللہ نہ سمجھا جائے اور اپنی صلاحیتوں اور کائنات کے ذرائع و وسائل رزق کو اپنا ذاتی سمجھ لیا ہے تو پھر یہ نظام سرمایہ داری کی بنیاد تو بن سکتا ہے لیکن نظام ربوبیت خداوندی کی بنیاد نہیں بن سکتا۔ فمن اللہ سورہ 16 آیت نمبر 53 سے ایک عالمگیر نظام ربوبیت کی بنیاد پڑتی ہے اور اشیاء و صلاحیتوں کو اپنا سمجھ لینے سے ایسا نظام استوار ہوتا ہے جس میں یکسر تخریب، فساد اور ناہمواریاں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 66 وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ یقیناً مویشی مقصود بالذات نہیں بلکہ منزل مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ غور کرو، ان کے پیٹوں کے اندر گوبر اور خون کے درمیان سے ایک تیسری چیز خالص دودھ نکلتا ہے جو پینے والوں کے لیے بڑا خوشگوار ہوتا ہے۔ تو کیا تم اب بھی فمن اللہ کا انکار کرو گے؟ فمن اللہ کی شہادت میں مویشیوں میں نظام ربوبیت۔ عبرتاً زمین و بارش کی مشترکہ کار فرمائی کے بعد مویشیوں پر غور کرو۔ اردو میں تو عبرت کے معنی نصیحت معزت کے ہیں لیکن عربی میں اس لفظ کا مفہوم ہے کہ کسی ایک مقام پر آدمی کھڑا ہو تو وہ ذریعہ جس سے کسی منزل تک پہنچا جائے، اس ذریعہ کو عبرت کہتے ہیں۔ پل ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک جانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس لیے عربی میں پل کو عبرتا کہتے ہیں۔ معاشی مقصود بالذات نہیں، ان کے اندر جو نظام چل رہا ہے ذرا غور کرتے ہوئے پل کے اس پار جائیے تو تمہیں مویشیوں کا مقصود بالذات یعنی ہمارا معاشی نظام ملے گا جو تمہارے لیے فمن اللہ ہے۔ دودھ پر انسانی اور حیوانی بچوں کی پرورش کا دار و مدار ہوتا ہے جو بلا مزد و معاوضہ ملتا ہے، غلاظت اور خون کے درمیان سے ملتا ہے۔ اگر خون اور غلاظت سامنے آ جائیں تو قے ہو جائے۔ ان دونوں چیزوں میں سے تیسری شے دودھ اندر ہی اندر بن جاتا ہے۔ تو یہ دودھ بنانے کا نظام تمہارا پیدا کردہ ہے۔ پہلے تو پانی سے اپنے تخلیقی عمل کا ذکر کیا اور اب پرورش کے لیے بنیادی چیز دودھ کا ذکر آ گیا جو بڑا ہی صاف ستھرا اور پینے میں بڑا ہی لذیذ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ فمن اللہ نہیں ہے؟ آیت نمبر 67 وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ کھجور اور انگور کے درختوں کے پھل بھی ہیں جن سے تم نشہ آور چیزیں بناتے ہو اور کھانے کے لیے خوشگوار چیزیں بھی۔ یقیناً ان چیزوں میں ان لوگوں کے لیے جو عقل و فکر سے کام لیں حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔ تو کیا تم اب بھی فمن اللہ سورہ 16 آیت نمبر 53 کا انکار کرو گے؟ فمن اللہ کی شہادت میں نباتات میں نظام ربوبیت۔ نظام ربوبیت کے طور پر انسانی اور حیوانی ضرورت کے لیے پیداوار یعنی بیج سے اگنے والے فصلوں کا ذکر آیا ہے۔ بیج کو کوئی انسان نہ تو بنا سکتا ہے اور نہ قوانین خداوندی کے تعاون کے بغیر اگا سکتا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا معاملہ ہے۔ بیج کو ہم مٹی میں دباتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، رکھوالی کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا کچھ بیج کے لیے ضروری ہے۔ بیج سے پودا اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھل لگتا ہے، پھر پھل پکتا ہے۔ تو یہ سارا نظام ربوبیت تمہارا پیدا کردہ تو نہیں ہے، یہ فمن اللہ ہے۔ اب آگے ان چیزوں کے استعمال کی بات ہے۔
کوئی ان سے لذیذ شربت بنا لیتا ہے تو کوئی نشہ آور چیزیں بنا لیتا ہے اور کوئی ان سے خوشگوار چیزیں بنا لیتا ہے۔ نشہ آور چیزوں کو رزقن حسنن سورہ 16 آیت 67 نہیں کہا، دوسری خوشگوار چیزوں کے لیے الفاظ رزقن حسنن آئے ہیں۔ تو کیا یہ پیداوار کا سارا نظام فامن اللہ نہیں ہے؟ آیت نمبر 68۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تیرے نشو و نما دینے والے نے شہد کی مکھی کے اندر پہاڑوں، درختوں اور ٹٹیوں پر شہد کے چھتے بنانے کے لیے رہنمائی جبلی طور پر رکھ دی ہے۔ یارشون سورہ 16 آیت نمبر 48۔ شہد کی مکھیاں پالنے والے مکھیوں کے چھتے بنانے کے لیے درختوں پر بیل چڑھا دیتے ہیں یا کوئی اور چیز بلندی پر بنا دیتے ہیں، اس کو عام طور پر ٹٹیاں کہتے ہیں۔ نبی کی وحی نباتات و جمادات و حیوانات کی طرف وحی اور نبی کے ذریعے عام انسانوں کو وحی کا فرق۔ وحی کا لفظ صرف شہد کی مکھی کے لیے ہی نہیں آیا ہے بلکہ آسمان کے لیے بھی آیا ہے، سورہ 41 آیت نمبر 12، اور زمین کے لیے بھی آیا ہے، سورہ 99 آیت نمبر 5۔ طبعی کائنات کے اندر جو رہنمائی جبلی طور پر ان کی فطرت میں رکھ دی جاتی ہے وہ ان اشیاء کے علم، کسب و ہنر کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ وہ ان کے اندر خدا کی طرف سے رکھ دی گئی وحی ہوتی ہے۔ لہذا مجبور اشیاء کے اندر ودیت کردہ رہنمائی کو وحی کہا گیا ہے۔ اشیاء کائنات میں ودیت کردہ رکھ دی گئی رہنمائی کو ان اشیاء کی جبلت، انسٹنکٹ کہا جاتا ہے، ان کی فطرت کہا جاتا ہے۔ مثلا پانی کی فطرت ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہے، ایک خاص درجے حرارت پر جا کر پانی بخارات میں تبدیل ہو جائے اور ایک خاص درجے پر پانی جم جائے۔ بکری کی فطرت ہے کہ وہ گوشت نہیں کھاتی اور شیر کی فطرت ہے کہ وہ گھاس نہیں کھاتا۔ جو فطرت کسی نوع کے ایک فرد کی ہوتی ہے وہی فطرت اس نوع کے سارے افراد کی ہوتی ہے۔ گائے گوشت نہیں کھاتی تو دنیا کی ساری گائیں گوشت نہیں کھاتی۔ انسان کے علاوہ جانداروں اور جمادات میں یہ رہنمائی پیدائشی طور پر از خود موجود ہوتی ہے۔ مثلا مرغی کا بچہ پانی کی طرف نہیں جاتا جبکہ بطخ کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ گویا طبعی اشیاء اور جانداروں میں ودیت کردہ رہنمائی کو قرآن نے وحی کہا ہے۔ اس کے برعکس انسان کے اختیار و ارادے کے پیش نظر جو خدا ہی کا عطا کردہ ہے، انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے خدا نے وحی بذریعہ انبیاء کا طریق اپنایا ہے۔ انسانوں کے لیے وحی میں انبیاء کی اپنی فکر و سوچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق انسانوں میں سے ایک فرد کا انتخاب وحی دینے کے لیے کرتا تھا۔ ہونے والے نبی کو ایک لمحہ پہلے تک یہ علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ نبی بننے والا ہے۔ انسانوں کے لیے وحی خالصتاً انبیاء پر نازل ہوتی تھی۔ طبعی کائنات اور انسانوں کی وحی کے علاوہ ایک اور وحی ہوتی تھی جو وقت کے نبی کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی جاتی تھی۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی، سورہ 28 آیت نمبر 7، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرف وحی، سورہ 5 آیت نمبر 111۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کسی نبی نے خدا کا پیغام پہنچایا تھا اور حواریوں کے لیے پیغام کے لیے تو خود عیسیٰ علیہ السلام ان میں موجود تھے۔ عرب وحی کے لفظ سے ناآشنا نہیں تھے۔ کوئی حکم جو کسی دوسرے کی طرف بھیجا جائے، خواہ اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو، وہ اسے وحی کہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف خدا نے اپنے کسی نبی کے ذریعے ایک پیغام بھیجا۔ عربی قاعدہ کی روح سے اسے اوحا کہیں گے، کسی ایک ہی ذریعے سے کوئی خبر کسی دوسرے تک پہنچنا، اس شرط کے ساتھ کہ اس کو علم ہو جائے کہ یہ پیغام کس طرف سے ہے، یہ وحی کہلاتا ہے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی وحی، سورہ 28 آیت نمبر 7۔ نبی کے علاوہ خدا براہ راست وحی کسی انسان کو نہیں دیتا تھا کیونکہ یہ عجیب سا لگتا ہے کہ نبی بیچ میں بیٹھا ہوا ہو اور جبریل آ کر وحی مومنین کو دے جائے۔ یہ بھی یاد رہے کہ جب غیر نبی کی طرف وحی پیغام ہو تو اس کے ساتھ الہ آتا ہے، جیسے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ سورہ 16 آیت 68 اور وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ سورہ 28 آیت نمبر 7۔
اور جب نبی کو وحی دینے کی بات ہو تو لفظ الیہ آتا ہے۔ آیت نمبر 69۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ اور شہد کی مکھیوں کو یہ بھی وحی کیا گیا کہ ہر قسم کے پھولوں پھلوں سے رس چوستی پھرے اور نہایت فرما پذیری سے اس ودیعت کردہ خدا کے قانون ربوبیت پر چلتی جائے جو اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے۔ اس فرما پذیری سے اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا رس شہد نکلتا ہے جس میں غذائیت کے علاوہ لوگوں کے لیے شفا بھی ہوتی ہے۔ یقیناً شہد کی مکھیوں کے نظام کارکردگی میں ان کے لیے جو فکر و تدبر سے کام لیتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو کیا تم اب بھی فامن اللہ کا انکار کرو گے؟ سبلا رب کا ذللا کا مفہوم۔ ذللا کے معنی ہیں مقصد کے حصول کے لیے فرما پذیر انداز میں سرگرم عمل ہونا۔ مقصد کے حصول کے لیے قوانین خداوندی کی اطاعت کرتے ہوئے سرگرم عمل ہونا۔ سبل سبیل کی جمع ہے اور معنی ہے راستے۔ اگر بلا مقصد سفر ہو وہ آوارگی ہوتی ہے، اگر سفر مقصد کو ملحوظ رکھ کر کیا جائے تو وہ سفر با مقصد ہوتا ہے۔ رب کا تیرے رب کا نظام ربوبیت۔ شہد کی مکھی اپنے فریضہ میں خیانت نہیں کرتی جو زندگی بسر کرنے کے لیے انسانوں کے لیے محسوس مثال ہے۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی میں انسانوں کے لیے خدا کا نظام ربوبیت محسوس طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ایک مکھی صبح سے شام تک اپنے جسم کے وزن سے 500 گنا زیادہ وزنی شہد کا مادہ چوس کر لاتی ہے۔ اسے شہد کی ایک چمچی بنانے کے لیے 2000 پھولوں میں سے رس چوسنا پڑتا ہے۔ اسے 1 پاؤنڈ وزنی شہد بنانے کے لیے اپنے چھتے سے پھولوں تک جانے کے لیے 37,000 مرتبہ راستوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام راستوں کے سفر کا اوسط فاصلہ 50,000 میل ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ انداز جسے قرآن کریم نے سبلا ربو کا ذللا سورہ 16 آیت 69 کہا ہے۔ سارا دن شہد کی مکھی چاروں اطراف میں مختلف راستوں پر پھولوں کا رس چوسنے کے لیے سفر کرتی ہے۔ فضا کے اندر کوئی نشان راہ بھی نہیں ہوتے لیکن اپنے چھتے کو کبھی نہیں بھولتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مکھی کسی دوسرے چھتے میں چلی گئی ہو۔ محققین نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی مکھی نے پھول کا رس خود پی لیا ہو، خیانت کر لی ہو۔ وہ بھوک سے مر جائے گی مگر امانت میں خیانت نہیں کرے گی، اپنی امانت کو چھتے میں جمع کر دے گی۔ انسان کے علاوہ اشیاء کائنات مجبور ہونے کے سبب امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اختیار و ارادہ ملا ہوا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے اپنی امانت رہنمائی پہاڑوں سماع و ارض کو سونپی، کسی نے خیانت نہ کی، سب امانت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن انسان خیانت کرتا ہے، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ سورہ 33 آیت نمبر 72۔ مکھی کو پتا ہے کہ یہ سب کچھ فامن اللہ ہے، لہٰذا فامن اللہ سورہ 16 آیت نمبر 53 کو خدا کے قوانین کے مطابق ہی صرف کرنا ہے۔ مکھی جو لاتی ہے وہ چپکے سے چھتے میں بیت المال میں جمع کر کے باہر بیٹھ جاتی ہے۔ اندر سربراہ ملکہ ہوتی ہے، اس کا انتظام یہ ہوتا ہے کہ انڈے دینے والی مکھیاں سب سے زیادہ حفاظت میں رکھی جاتی ہیں۔ ان کے باہر گارڈز ہوتے ہیں جو اندر انڈے دینے والی مکھیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور رس لانے والی مکھیاں اندر رہنے والی مکھیوں کے سامان نشو و نما مہیا کرنے کی ذمہ داری پوری کرتی ہیں۔ یہ سامان نشو و نما لا کر سربراہ کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اس بیت المال میں سے نشو و نما کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا بچوں کے حصے میں چلا جاتا ہے، پھر کچھ ملا جلا اور کچھ موم گارڈز مکھیوں کے حصے میں آتا ہے۔ جو موم بچتی ہے وہ باہر بیٹھے ان مزدوروں کو دی جاتی ہے جو پھولوں کا رس چوس کر لاتی ہیں۔ اس چھتے میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق ملتا چلا جاتا ہے۔ ہر مکھی اپنے حصے پر مطمئن رہتی ہے۔ مزدور مکھی کبھی یہ نہیں کہتی کہ رس چوس کر تو میں لائی ہوں اور تقسیم دوسروں میں بھی کیا جا رہا ہے۔
ہر مکھی ہم کو ایک جیسی نظر آتی ہے، لیکن یہ اپنے اپنے کام کی مناسبت سے صلاحیت رکھتی ہیں۔ چھتے کا ہر فرد اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرتا ہے۔ ان کی صلاحیتیں مختلف اس لیے ہوتی ہیں کہ انہوں نے مختلف کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے تقسیم عمل کے لیے یہ اختلافی مدارج ہوتے ہیں۔ سورہ 3 آیت نمبر 32۔ شہد کے چھتے کے بیت المال پر مرکز کا کنٹرول ہوتا ہے۔ یہی تو اسلام کا نظام ربوبیت ہے کہ اپنی پوری استعداد کے مطابق نظام کے لیے کمایا جائے اور نظام سے لیا جائے اپنی ضرورت کے مطابق۔ شہد کی مکھیاں جہاں بھی چلی جائیں، چھتا ان کا قبلہ ہونے کے سبب ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے۔ چھتا ان کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ تم دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، زندگی کے سفر میں تمہاری نگاہ اسی ایک مرکز کعبہ کے احکام کی طرف ہی رہنی چاہیے۔ سورہ 2 آیت 150۔ یہ ہے مومن کی زندگی کا بنیادی نصب العین۔ اجتماعی زندگی یا نظام ربوبیت کی بہترین مثال شہد کا چھتا اور شہد کی مکھی کی زندگی ہے۔ دراصل شہد کے چھتے کے نظام کار کو معاشی لحاظ سے نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے ایک عملی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لہٰذا یہ شفاؤن سورہ 16 آیت 69 صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں کہا گیا، یہاں یتفکرون سورہ 16 آیت 69 کی بات ہے۔ شہد کی شفا جو غذا کے اعتبار سے ہے وہ تو جسمانی بیماریوں کے لیے ہے، لیکن اس میں تفکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب یتفکرون سورہ 16 آیت 69 کی بات آ گئی ہے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ قرآن میں اور شہد کے چھتے کے نظام میں جو وحی کی روح سے ہی قائم ہوتا ہے، اس میں نوع انسانی کی ہر بیماری یعنی معاشرتی، معاشی، سماجی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے لیے شفا ہے۔ بات اوپر شروع ہوئی تھی بارش سے، زمین سے، فصل اگانے سے، درختوں میں پھل پیدا ہونے سے، دودھ کے ملنے سے، کہ یہ سب فمن اللہ ہیں۔ آیت زیر غور میں فمن اللہ سورہ 16 آیت نمبر 53 کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ عملی مثال شہد کے چھتے کے نظام کی دی ہے کہ دیکھو وحی کی روح سے شہد کی مکھیوں کا قائم نظام کتنی ایمانداری اور خوبی سے چل رہا ہے۔ تو اے انسانوں، تم بھی وحی خداوندی کے مطابق اپنا نظام قائم کر لو۔ آیت نمبر 70۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر تمہیں جوانی تک پہنچا کر تمہاری توانائیوں کی تکمیل کرتا ہے، پھر تم میں سے جوانی کے بعد بڑھاپے کی ارذل عمر تک پہنچتے ہیں، اور ذہنی کمزوری کی وجہ سے انسان سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد پھر سے نادان ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے طبعی قانون کے مطابق ہوتا ہے، جس کے پیمانے اور اندازے علم خداوندی پر مبنی ہیں۔ تو کیا تم اب بھی فمن اللہ کا انکار کرو گے؟ یتوفاکم، وفا کے معنی پورا ہونا ہوتا ہے، نیز اس کے معنی پورا ہو جانا، تکمیل کو پہنچنا بھی ہوتے ہیں۔ وفا کے بعد چھوٹی تے لگانے سے لفظ وفات بنتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مہلت کی مدت یکدم اچانک پوری ہو گئی، اسی کو ہم وفات کہتے ہیں۔ گھروں میں جذباتی نظام ربوبیت کو خدا وہی پر غور و فکر کی بنیاد پر قائم کرانا چاہتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، پھر بھرپور جوانی کی منزل تک پہنچتا ہے، پھر بڑھاپے میں پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جسم کی کمزوری کے ساتھ ساتھ دماغی صلاحیتیں بھی کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ آخر کار ایسی منزل آ جاتی ہے کہ جن چیزوں کا علم حاصل کیا تھا وہ بھولنی شروع ہو جاتی ہیں۔ زندگی کی ان منازل میں انتصاب رزق میں واضح فرق ہوتا ہے۔ بچہ کچھ نہیں کماتا، جبکہ پیداوار کا بہترین حصہ بچوں کے لیے ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد پیداوار یا کمانے کی صلاحیت کم پڑ جاتی ہے یا بالکل رہتی ہی نہیں۔ اگر رزق کی تقسیم اس بنیاد پر ہو کہ جو کماتا ہے وہ اسی کا ہو تو اس سے پوری انسانیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اگر انسانوں میں جذباتی انداز میں پرورش، ربوبیت کا انتظام نہ ہو تو کیا بچہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ساری کی ساری کمائی جو انسانوں کی ہوتی، نوع انسانی کے افراد میں اور عمر کے مختلف حصوں میں اکتساب رزق کی صلاحیتیں اور استعداد کے اندر جو فرق ہوتا ہے،
اس کی تدریج بیان کر کے مثال دی کہ جذباتی انداز میں تو تم بچوں اور بوڑھوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پورا دیتے ہو، اسی جذباتی نظام کو وہی پر غور و فکر کے بعد شہد کی مکھیوں کی طرح وہی کی روشنی میں اپنا نظام قائم کر لو تو تمہاری زندگی آسودہ اور خوشگوار بسر ہوگی، کسی قسم کا باہمی ٹکراؤ نہیں ہوگا اور تمہاری ذات کی نشو و نما بھی ہوتی چلی جائے گی۔ آیت نمبر 71۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ یہ حقیقت ہے کہ مختلف افراد میں رزق کمانے کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، تو جن میں زیادہ رزق کمانے کی صلاحیت ہے وہ رزق کو فمن اللہ سمجھتے ہوئے اپنے ماتحتوں کی طرف اس لیے نہیں لوٹاتے کہ وہ کہیں ان کے برابر نہ ہو جائیں۔ جو لوگ اس ذہنیت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ ان کی صلاحیتیں خدا کی طرف سے بطور نعمت عطا ہوئی ہیں۔ برادی کے معنی ہیں کسی کی امانت، کسی کی چیز، اس کو واپس لوٹا دینا۔ الفاظ ہیں برادی رزقہم، سورہ 16 آیت نمبر 71۔ ان کے رزق کو انہیں لوٹا دو۔ اگر کوئی شخص تنہا جنگل میں جا بیٹھے تو اس کا بینک بیلنس نہیں بنے گا۔ زائد از ضرورت مال تو معاون ساتھیوں with the cooperation of workers کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بخشیش کے طور پر، خیرات کے طور پر ان کو دے دو، کہا برادی رزقہم، سورہ 16 آیت نمبر 71۔ یہ تو انہی کا رزق ہے جو ان کی اجتماعی محنت کے نتیجے میں تمہارے پاس پہنچ گیا ہے، ان کی طرف زائد از ضرورت رزق کو لوٹا دو۔ آیت نمبر 72۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے جوڑے پیدا کر دیے اور تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے بیٹے پیدا کیے، پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو گھر کے کام کاج میں تمہارے مددگار ہوتے ہیں، اور تم سب کے لیے پاکیزہ رزق عطا کیا، تو کیا یہ سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینے والے باطل نظام پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یوں چھپا اور دبا کر رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں؟ یہ خدا پر ایمان نہیں ہے۔ آیت نمبر 73۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو غیر خداوندی باطل نظام و قوتوں کی اطاعت اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ قوتیں نہ تو کائنات میں سامان رزق پر کچھ کنٹرول رکھتی ہیں اور نہ ہی انہیں اس کی استطاعت ہے کہ وہ کسی کو کوئی صلاحیت ہی عطا کر سکیں۔ ایمان باللہ تو یہ ہے کہ خدا کے قوانین کی اطاعت کی جائے، اور اس کے الٹ ایمان بالباطل ہے جس میں خدا کے سوا انسانوں کے خود ساختہ قوانین کی اطاعت کی جائے۔ باطل نظام میں اطاعت اس نظام کی ہوتی ہے جو من السماوات والارض، سورہ 16 آیت 73 نہیں ہوتا ہے، یعنی جو خدا کے کائناتی نظام سے ہم آہنگ نہیں ہوتا۔ ہر غیر خداوندی نظام نہ تو کائنات میں سامان رزق پر کچھ کنٹرول رکھتا ہے اور نہ ہی اس میں ایسی استطاعت ہوتی ہے کہ کسی کو کوئی صلاحیت دے سکے۔ غور کرو، یہ سامان رزق اور رزق کمانے کی تمہارے اندر صلاحیتیں سب خدا کی عطا کرتا ہیں، تو پھر کیوں غیر خداوندی نظام کی اطاعت کی جائے؟ پھر کیوں غیر خداوندی قوتوں کے قانون کے تحت فبن اللہ کو صرف کیا جائے؟ آیت نمبر 74۔
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تم اپنی خود ساختہ غلط مثالوں کے ذریعے کہ خدا چاہتا تو سب کو یکساں رزق دے دیتا، اللہ کے بالحق نظام ربوبیت کے مقابلے میں سرمایہ دارانہ نظام کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یقیناً اختلاف استعداد اور اختلاف اقتصاد کی حکمت کو خدا جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ عقل خود بین کفر اور عقل جہاں بھی اسلام ہے۔ آج کی نئی ریسرچ کے مطابق منطقی دلائل لاجیکل ریزن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے irrational انٹیلیکٹ، جسے اقبال عقل خود بین کہتا ہے، ایسی عقل کو اپنے مفاد کے سوا کچھ اور دکھائی نہیں دیتا، اور دوسری ریشنل انٹیلیکٹ ہے جسے اقبال عقل جہاں بین کہتا ہے۔ یہ عقل سب کا خیال رکھتی ہے۔ قرآن میں کافروں کی فریب کارانہ دلیل دی ہوئی ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان لوگوں کے رزق کا کچھ ایسا انتظام کرو کہ جس میں ان لوگوں کو خدا کا عطا کردہ رزق ملتا چلا جائے، رزق کو کھلا رکھو، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو خدا چاہتا تو خود کھلاتا۔ سورہ 36 آیت نمبر 47۔ اس آیت میں بات یہ ہوئی ہے کہ جو لوگ نظام ربوبیت خداوندی کے منکر ہیں وہ کافر ہیں، اور جو خدا کے نظام ربوبیت کو تسلیم کر کے اس پر عمل بھی کریں تو وہ ایمان والے ہیں۔ کفار کے جواب میں خدا نے صرف یہ کہا کہ تمہارا یہ جواب صریح گمراہی پر مبنی ہے، کم وقت دیتے تو خود نہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ مثال کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہو تو پھر آؤ اگلی آیت میں سمجھو۔ آیت نمبر 75۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ اللہ مثال بیان کرتا ہے، ایک شخص کسی کا غلام ہے اور غلام بھی زرخرید ہے، لہٰذا وہ مجبور محض ہے، اسے کسی شے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ دوسرا آزاد شخص ہے جسے ہم نے نہایت اچھی روزی دے رکھی ہے، جس میں سے وہ اپنے اختیار و ارادہ سے اندہ ضرورت ظاہر و پوشیدہ دوسروں کی نشو و نما کے لیے صرف کرتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ انسان اپنی کمائی میں سے اپنے اختیار و ارادے سے دوسروں کی نشو و نما کا انتظام کرے تو یہ بات وجائے حمد و ستائش اور قابل شاباش ہے، لیکن اکثر لوگ فمن اللہ پر غور نہ کر کے اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ خدا اپنے قوانین کی پابندی کرنے سے مستحق حمد و ستائش ہے، انسان بھی اس کے قوانین کی پابندی کر کے مستحق حمد و ستائش ہو سکتا ہے۔ خدا نے انسان کو مجبور پیدا کرنے کی بجائے اختیار و ارادہ دے کر آزاد پیدا کیا ہے۔ خدا اس آیت میں مثال کے ذریعے پوچھتا ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ نباتات، جمادات اور حیوانات کی طرح مجبور مخلوق جنہیں کوئی اختیار نہیں ہوتا، یا ایک صاحب اختیار و ارادہ انسان جو پوری محنت سے کمائے اور پھر زائدہ ضرورت کمائی کو کسی کی دھمکی، جور و جبر کے بغیر خود اپنی مرضی و اختیار سے دوسروں کے لیے کھلا رکھے۔ اختیار و ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے نباتات، جمادات اور حیوانات اپنی کسی کارکردگی کے لیے مستحق حمد و ستائش نہیں ہوتے۔ ہوتا ہے تو وہ صاحب اختیار و ارادہ خدا جس نے ان کی تخلیق کی ہے۔ صاحب اختیار و ارادہ انسان کا ہر وہ عمل جو کائناتی قانون سے آہنگ ہوگا وہ بھی مستحق حمد و ستائش ہوتا ہے۔ تو بتاؤ تم نباتات، جمادات اور حیوانات کی طرح مجبور مخلوق، مملوک غلام بننا چاہتے ہو، یا صاحب اختیار و ارادہ آزاد شخص جو اپنے اختیار کے ساتھ ایسے کام کرے جس پر وہ حمد و ستائش اور شاباش کا مستحق ہو۔ شہد کے چھتے میں نظام ربوبیت جبرن جاری و ساری ہے کیونکہ شہد کی مکھی مجبور محض ہے۔
اس لیے اتنے عمدہ نظام ربوبیت کو چلانے پر شہد کی مکھی مستحق حمد و ستائش نہیں، بلکہ مستحق حمد و ستائش مکھی کا خالق ہے۔ انسان جب کائنات سے ہم آہنگ نظام ربوبیت اپنے اختیار و ارادے سے قائم کرے گا تو یہ مستحق حمد و ستائش ہوگا، مستحق شاباش ہوگا۔ خدا صاحب اختیار و ارادہ ہے، اپنے اختیار سے عالم خلق یعنی طبعی کائنات کے لیے قوانین بنائے اور پھر اپنے اوپر ان قوانین کے مطابق پابندی کو لازم قرار دے لیا۔ غور کریں، جب قادر مطلق خدا اپنے بنائے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہو کر قابل حمد و ستائش ہے، اس کے قوانین پر مبنی نظام قابل حمد و ستائش ہے، تو پھر صاحب اختیار و ارادہ انسان کا خدا کے قوانین کے مطابق استوار کردہ نظام ربوبیت اور خود انسان کیوں مستحق حمد و ستائش نہیں ہوگا؟ خدا چاہتا ہے کہ اے انسانوں، تم بھی قابل حمد و ستائش بنو، اور تم اس قابل صرف اسی وقت ہو سکتے ہو جب تم اپنے اختیار و ارادے سے اپنے معاشرتی، سماجی، تمدنی اور سیاسی نظام کو ہمارے قوانین کے مطابق استوار کرو گے۔ آیت نمبر 76۔ وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک ایسا ہے جو عقل و فکر سے عاری ہے، کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، وہ خود اپنی ضروریات کے لیے بھی اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی آقا اسے بھیجتا ہے وہ کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خود زندگی کے توازن بدوش راستے پر چلا جاتا ہے اور ہر معاملے کا فیصلہ اپنے اختیار و ارادہ سے عدل کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر کرتا ہے؟ پہلا شخص عقل و فکر سے عاری اور اپنے اختیار و ارادے کا منکر حیوان ہوتا ہے۔ یہ اپنی ضرورت کے مطابق بھی اپنے مالک کا محتاج ہوتا ہے کہ کب مالک مجھے کھولے اور میں اپنا پیٹ بھروں۔ حیوان جب بھی گھر آتا ہے تو شکایتیں بھی ساتھ آتی ہیں کہ دیکھو جی، تمہارے بیل یا گائے نے ہمارے کھیت کو خراب کر دیا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اختیار و ارادہ تو رکھتا ہی ہے، ساتھ توازن بدوش کائنات سے ہم آہنگ راستے پر بھی چلتا ہے اور اپنے ہر قدم پر عدل کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ تو بتاؤ، یہ دونوں شخص برابر ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ آیت نمبر 77۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں درپردہ تربیت پاتے انقلابات سے اور ان کے نمودار ہونے کے وقت سے خدا بخوبی آگاہ ہے، اور انقلابات نمودار ہونے کا معاملہ بس آنکھ کے جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ یقیناً خدا نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں جن کی روح سے خوشگوار اور ناخوشگوار انقلابات ہوتے رہتے ہیں۔ سلسلہ کائنات انسانوں کے اعمال کو بے نتیجہ نہیں رہنے دیتا۔ یہ کس طرح اعمال کا نتیجہ برآمد کرتا ہے، ابھی تک اس کا ادراک نہیں ہو سکا ہے، لیکن خدا تو جانتا ہے کہ انسانوں کے اعمال کے نتائج کس طرح مرتب ہوتے ہیں اور ظہور نتائج کے وقت انسانوں کے سامنے کس طرح برآمد ہوتے ہیں۔ سورۃ 53 آیت نمبر 31۔ آیت نمبر 78۔ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اور تم شکم مادر سے دنیا میں اس حالت میں آتے ہو کہ تمہیں کسی بات کا کچھ علم نہیں ہوتا، اور وہ تمہیں ذرائع معلومات یعنی سماعت و بصارت اور پھر ان معلومات سے نتائج اخذ کرنے کے لیے قلب ادراک عطا کرتا ہے۔
تاکہ تم بتدریج اپنی مثمر ممکنات کو مشہود کر سکو اور تاکہ تمہاری محنت بھرپور نتائج پیدا کر سکیں۔ لعلکم تشکرون، یہ سمع، بصر اور فؤاد اس لیے دیے گئے تاکہ تمہارے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کا ارتقاء ہو اور تاکہ تمہاری محنتیں بھرپور نتیجہ پیدا کر سکیں۔ جینیس انسان بالآخر پاگل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کے سمع و بصر کے وظائف فنکشن اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ ان کے دماغ کے خلیے اتنی تیزی کو برداشت نہیں کر سکتے یا تیزی کا ساتھ نہیں دے پاتے، ان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ پاگل میں سمع و بصر تو ہوتے ہیں، نہیں ہوتا تو فؤاد، ادراک نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی دن اور رات کی بھاگ دوڑ بے نتیجہ رہتی ہے۔ یہ انسانی فؤاد ہے جو محنت کو نتیجہ خیز بناتا ہے۔ سمع، بصر اور فؤاد خدا کا عطیہ ہیں، اس میں انسان کی کسی کاریگری کا کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا انہیں عطا کرنے والے کی منشاء کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 89۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ پرندوں کو دیکھو، وہ کس طرح بلند فضاؤں میں خدا کے قوانین کے مطابق نہایت اطمینان و سکون سے اڑتے رہتے ہیں۔ قانون خداوندی کے سوا اور کون سی قوت ہے جو انہیں خلا میں اس طرح تھامے رکھ سکتی ہے؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے جو قانون خداوندی کی محکمیت پر یقین رکھتے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے نشانات ہیں۔ آیت نمبر 80۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ خدا ہی نے ایک جگہ پر ٹکے رہنے والے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور مویشیوں کو کھالوں سے خیمے بنانے کی تمہیں صلاحیت عطا کی۔ ان خیموں کو تم اپنے سفر اور قیام میں ہلکے پھلکے پاتے ہو، اور بھیڑ اور دمبے کی اون کی پشم اور بکری کے بالوں سے ضرورت کی چیزیں بنانے کی تمہیں صلاحیت عطا کی۔ یہ چیزیں ایک وقت تک تمہارے کام آتی رہتی ہیں۔ بیوتکم سکنن، ایک جگہ پر ٹکے رہنے والے گھر جیسے شہروں میں ہوتے ہیں۔ جلود الانعام بیوتن، مویشیوں کی کھالوں سے بنائے گئے گھر یعنی خیمے۔ یوم طعنکم، تمہارے سفر یا کوچ کے دن۔ یوم اقامتکم، تمہارے پڑاؤ کے دن۔ اوبار، اونٹوں کی اون کو کہتے ہیں۔ اشعار، بکریوں کی اون۔ اسوافہا، بھیڑ دمبوں کی اون۔ یہ ساری چیزیں انعامات خداوندی ہیں۔ صوفی لفظ اسوافہا سے نکلا ہے، یہ لوگ اون کے کمبل پہنا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔